اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبتوں میں بیٹھو گے تو اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، ورنہ دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے گی۔ اور اگر دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی تو سمجھ لو کہ دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے ایک آدمی بھی شامل ہو گیا۔ دونوں مل کر جب سفر پر گئے اور کسی دریا کے کنارے پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ٹفن کھولا اور اس میں سے روٹیاں نکالی۔ ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام نے خود لی اور ایک روٹی اپنے ساتھ چلنے والے کو دی۔ ایک روٹی بچ گئی تھی، اسے اٹھا کر رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے پہنچے اور جب پانی پی کر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ جو تیسری روٹی بچی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اپنے ساتھ چلنے والے سے پوچھا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے جو میں نے ابھی اٹھا کے رکھی تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، میں نے نہیں لی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کچھ دور آگے بڑھے، وہ آدمی بھی ساتھ تھا۔ چلتے چلتے سامنے انہوں نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آ گئے تو اس میں سے ایک بچے کو ذبح کیا، ایک بچے کو کاٹا اور اس کا گوشت بھون کر دونوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اس ہرن کے بچے کے ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ ہرن کا بچہ زندہ ہو گیا اور اس طرح وہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ میں تجھے اس رب کو گواہ بنا کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے اس ہرن کے بچے کو میں نے زندہ کیا، بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھے، چلتے چلتے جنگل سے نکل کر صحرا میں پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں چاروں اور مٹی ہی مٹی ہے، ریتی ہی ریتی ہے، جیسے ریگستان ہو۔ ریگستان میں پہنچنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری مٹی کو ایک جگہ جمع کیا اور اسے اللہ کے حکم سے سونا بنا دیا۔ سونا بننے کے بعد اس کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا ہے، اور ایک حصے کو بتا کر کہا کہ یہ تیرا ہے، اور ایک حصے کو بتا کر کہا کہ یہ اس کا ہے جس نے وہ روٹی چرائی ہے۔ اب اس نے اس وقت قبول لیا کہ ہاں وہ روٹی میں نے ہی چرائی تھی، وہ روٹی میرے ہی پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بھی حصہ اس کو دے کر کہا کہ یہ لے، یہ حصہ بھی آج سے تیرا، اب سے تیرا ہے، لیکن اب تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ وہ آدمی وہ سارے سونے کو لے کر وہاں سے نکلنے کی ترکیبیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں کوئی 2 آدمی اور آ گئے، آ کر اس کے اوپر حملہ کر دیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم مجھے مارو نہیں، بلکہ اس میں سے ایک حصہ، اس میں سے 2 حصے ہیں تم لے لو، ایک حصہ میں لے لوں گا، اس طرح آپس میں تینوں بانٹ لیں گے اور تینوں اپنی زندگی کو خوشی سے گزاریں گے۔ وہ دونوں راضی ہو گئے، وہ 2 حصے وہ لوگ لے لیے اور ایک حصہ اس کو دے دیا۔ اس کے بعد کہا کہ چلو کوئی جا کر شہر سے کھانا لے کر آئے تاکہ کھائیں اور کھا کر اپنی بھوک کو ختم کریں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ اس کے بعد ایک آدمی کو شہر بھیجا گیا کھانا لانے کے لیے۔ جب وہ شہر گیا کھانا لانے کے لیے تو یہ 2 جو آدمی بیٹھے تھے سونے کے پاس، انہوں نے ایک ترکیب بنائی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم اس کو مار دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے اور اس کے حصے کا بھی سونا آپس میں دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ دونوں بھی رضامندی ہو گئی۔ وہ شہر گیا تھا کھانا لانے، جیسے ہی کھانا لے کر آیا اس کو مار دیا اور سونا آدھا آدھا بانٹ لیے اور اس کے بعد کھانا کھانا شروع کر دیے۔ اب یہ جو آدمی کھانا لانے کے لیے گیا تھا، اس نے سوچا کہ میں کھانا سیدھا نہیں لے کے جاؤں گا، اس کے اندر زہر ڈال دوں گا تاکہ وہ لوگ کھائیں اور مر جائیں تو سارا کا سارا سونا میں ہی لے لوں۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ انہوں نے خوب کھانا کھایا اور زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ بھی وہیں مر گئے۔ کچھ دنوں بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس وہاں سے گزرے، ان کے ساتھ چند آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سونا ہے اور یہ 3 لوگوں کی لاش ہے جو یہیں پڑی ہے، یہ دنیا ہے، اگر تم اس کے پیچھے جاؤ گے تو یہ تمہیں اس طرح برباد کر دے گی۔ اگر دنیا کے پیچھے جاؤ گے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھو گے، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔